باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ انزل جو اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور اس چیز پر انزل جو اتارا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی اعلیٰ پر، ہدن ہدایت، من کی جانب سے، ربہم اپنے رب، واولئک اور یہی ہم یہی المفلحون فلاح پانے والے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور قرآن مجید کے علاوہ کی وحی بھی شامل ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جن کا ذکر اشارہ ایک سمت کا قرآن مجید میں ہے، دوسری کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ سیقول المخل، دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب بیوقوف کہیں گے کس نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا، وہ کہاں ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ وہ آپ کو پورے قرآن مجید کے اندر حکم نہیں ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی وحی بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا قرآن میں ذکر نہیں، اور وہ حدیث ہے۔ اسی طرح اور قرآن مجید کے کئی مقامات ہیں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کھجوروں کے درخت کاٹے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو فساد کو پسند نہیں کرتے، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ درختوں کو کاٹ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری کہ جو بھی تم نے کاٹا ہے وہ اللہ کے حکم سے کاٹا ہے۔ اب پورے قرآن مجید کے اندر کہیں ایسا حکم نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ تم درخت کاٹ دو۔ الغرض ایسے بہت سارے آیات اور احکامات آپ کو ملیں گے کہ جن کا ایک حکم قرآن میں ہے، دوسرا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اتارا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار یقیناً میں قرآن اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ دیا گیا ہوں۔ تو اس میں قرآن اور حدیث دونوں چیزیں شامل ہیں، لہٰذا جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرے لیکن حدیث کو نہ مانے، اس آیت کی روح سے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو اتارا گیا اس پر یقین نہیں رکھتا۔ لہٰذا منکر حدیث جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا، حالانکہ پہلے والی چیز کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا اور جو چیز بعد میں اتاری گئی اس کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر پہلے کیا۔ کیوں؟ کہ اب باری قرآن پر ایمان لانے کی ہے، پہلے والی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اس لیے جو کتاب حاضر ہے جس کی اب باری ہے
اس کا ایمان پہلے ذکر کیا. جو اس پر ایمان لائے گا اسے پہلی کتابوں پر ایمان لانا فائدہ دے گا. جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اگرچہ وہ پہلی پر ایمان کا دعویٰ کرتا پھرے اس کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. ہمارے سے پہلے جو کتابیں اتاری گئیں ان میں کچھ کتابیں بھی شامل ہیں اور کچھ صحیفے بھی شامل ہیں. ان تمام پر ایمان ہے. لیکن ایمان کس طرح کا ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تورات اتاری تھی، جو انجیل اتاری تھی، جو زبور اتاری تھی وہ برحق ہے. موجودہ تورات، انجیل، زبور اس کو ہم نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تورات جو اللہ نے موسیٰ پر اتاری، وہ انجیل جو اللہ نے عیسیٰ پر اتاری، اور وہ زبور جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پر اتاری، یہ سب برحق تھیں. ان پر ہمارا ایمان ہے. اور ایمان لانے کا مطلب ہے ایمان مجمل. ایمان مجمل کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا، بلکہ صرف اتنا کہنا ہے کہ واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنے نبیوں پر اتاری. صرف اتنا ایمان لانا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان مجمل. اور قرآن پر بھی ایمان لانا ہے. تو قرآن پر جو ایمان ہے اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل. ایمان مفصل کا مطلب ہے کہ خالی یہ نہیں ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اس پر عمل بھی ساتھ کرنا ہے. اس کی ایک ایک جزئی پر بالتفصیل عمل کرنا ہے. اسی اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل. تو گویا کہ قرآن مجید پر جو ایمان ہے یہ ایمان مفصل ہے، اور پہلی کتابوں پر جو ایمان لانا ہے یہ ایمان مجمل ہے کہ صرف اتنا تسلیم کرنا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب تو ہر مسلمان کا اپنے قرآن پر بھی ایمان مجمل ہی ہے. صرف اتنا مانتا ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، لیکن عمل والی بات نہیں ہے. عمل والی بات اب مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جو قرآن مجید ہے اور جو پہلے والی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان مسلمان رکھتے ہیں. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا مصداق کون ہے، اس سے مراد کون ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد تمام قسم کے مومن ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں. جو بھی مومن تھا وہ مراد ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس سے مراد ہیں مسلمان مومن. وما انزل من قبلک، اور اس سے مراد ہیں اہل کتاب مومن. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت اس سے مراد صرف اہل کتاب کے لوگ ہیں. 3 اقوال ہو گئے. پہلا قول صرف مومن مراد ہے، دوسرا قول صرف اہل کتاب مراد ہے، تیسرا قول پہلے آدھے حصے سے مراد مسلمان مومن اور بعد والے آدھے حصے سے مراد جو ہیں وہ اہل کتاب مومن. لیکن درست بات اس میں یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ عام ہے، تمام مومنوں کو یہ شامل ہے، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ عجم ہوں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ایمان لائے ہوں، وہ سب کے سب یہاں پر مراد ہے. یہی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو راجح قرار دیا. ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے دوسرے معنی کو راجح قرار دیا، لیکن ان کی بات کی بنسبت امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی ترجیح زیادہ معتبر ہے. اب اس آیت مبارکہ میں جب یہ متعین ہو گیا کہ اس سے مراد یہ لوگ ہیں، تو آیا کہ پہلے جو اہل کتاب تھے جب وہ ہماری کتاب پر ایمان لاتے ہیں تو کیا ان کے لیے کچھ اجر ہے؟ تو ان کا اجر اس باب میں ہمارے سے زیادہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک آدمی وہ رجل آمن بنبیہ و آمن بی، وہ آدمی جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور مجھ پر بھی ایمان لایا.
دوسرا آدمی آپ نے فرمایا کہ رجل ادا حق موالیہ و حق اللہ او کما قال، وہ آدمی جو غلام تھا، غلامی میں رہتے ہوئے اس نے اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کر دیا اور اللہ کا بھی حق ادا کیا، حقوق اللہ کو بھی خیال رکھا، مالکوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا۔ اور تیسرا شخص آپ نے فرمایا وہ ہے کہ رجل عندہ جاریہ فأدبها وأحسن تأدیبها، ایک آدمی کے پاس کوئی لونڈی تھی، اس نے اس کو ادب سکھایا، اس کو اخلاقیات سکھائیں، اس کو ایمانیات سکھائیں، پھر اس کو آزاد کیا اور اس کی شادی کر لی اس سے۔ یہ تین قسم کے لوگ، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ گویا کہ اہل کتاب جو ہیں ان کا دونوں کتابوں پر ایمان مفصل رہا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے اپنی کتابوں پر ایمان مفصل تھا، اسلام کے آنے کے بعد قرآن پر ایمان مفصل ہو گیا۔ اس اعتبار سے ان کا ایمان جو ہے وہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام اور اسی طرح اور کئی صحابہ کرام جو تھے، تو کیا ان کا ابو بکر، عمر، عثمان سے دوہرا اجر ہے؟ کیا مطلب اس آیت کا؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ اس کا مطلب ہے صرف اور صرف اس باب کے اندر اس معاملے میں کہ ان کا پہلی کتابوں پر بھی ایمان مفصل تھا اور اس کتاب پر بھی ایمان مفصل ہے، اس باب کے اندر ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر عمل کے اندر وہ ایک نماز پڑھیں تو ان کو 2 نمازوں کا ثواب، وہ ایک روزہ رکھے تو ان کو 2 روزوں کا ثواب، ایک حج، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا معنی اصل یہ ہے کہ صرف اس باب کے اندر ان کو دوہرا اجر ہے۔ اور دوہرے اجر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان جو ہے نا وہ اقہار اجر والے سے آگے نکل جائے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی بندے کا خالی تصدیق ہی اتنی کامل ہوتی ہے کہ اہل کتاب کو وہ تصدیق نصیب نہیں ہو پاتی۔ دوبارہ سمجھیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی بندے کو اجر تو مل گیا، لیکن اس کو تصدیق، دوسرے بندے کی تصدیق اتنی مضبوط ہے، اس کو تصدیق پر اتنا یقین ہے کہ وہ یقین کامل اہل کتاب میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو ابو بکر کا جو ایمان تھا، عمر کا جو ایمان تھا، عثمان اور ان صحابہ کا جو ایمان تھا، یہ کامل تصدیق تھی۔ تو لہٰذا اہل کتاب کو اجر تو دوہرا مل گیا، لیکن دوہرا اجر ملنے سے تصدیق کے اس درجے پر نہیں پہنچ سکے جس درجے پر بعض دفعہ وہ بندہ پہنچ جاتا کہ جس کا پہلی کتابوں پر ایمان مفصل نہیں تھا۔ میری بات سمجھ آئی؟ تو لہٰذا یہ انشاءاللہ میں کسی موقع پر نا آپ کو یہ، بلکہ یہاں اب میں واضح کر ہی دوں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے اجر کی زیادتی اور ایک ہوتا ہے قرب۔ قرب جو ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے بنسبت اجر کے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے کہ اس کو تنخواہ ملتی ہے کسی پرائیویٹ ادارے سے 10 لاکھ روپیہ، اور ایک بندہ ہے سرکاری ملازم ہے، وزیر اعظم کا وہ سیکٹری ہے یا اس طرح، اس کی تنخواہ ہے 5 لاکھ۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اجرت کے اندر تو وہ شخص زیادہ ہے کہ جس کی تنخواہ 10 لاکھ ہے، لیکن ایک حکمران کے ساتھ قرب کسے حاصل ہے؟ اس بندے کو کہ جس کی تنخواہ بظاہر کم ہے لیکن اس کو قرب ہے۔ تو یہ بعض دفعہ جو احادیث کے اندر آتا ہے نا کہ اس عمل کرنے پر اتنا اجر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے اجر سے آگے نکل گئے۔ صحابہ کے پاس جو سب سے قوی اجر تھا نا وہ قرب کا تھا، قرب ان کے پاس تھا، ہمارے پاس قرب نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ابن ماجہ کی روایت کہ آپ نے فرمایا قرب قیامت دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت دین پر عمل کرنے والے کو 50 بندوں کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 50 ہم میں سے کہ ان میں سے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے، یعنی ایک بندہ عمل کرے گا اس کو 50 صحابہ جتنا عمل اجر۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اجر میں وہ صحابہ کرام سے افضل ہو گیا، بلکہ اس کے اجر کی زیادتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں
جو ہے وہ عمل کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، عمل کا وزن دیکھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کسی بندے نے اجر تو بہت جمع کر لیا عمل زیادہ کر کے، لیکن دوسرے بندے کے پاس عمل قلیل ہونے کے باوجود بھی عمل کے اندر وزن اتنا ہے کہ وہ جو اس کا وزن ہے وہ اس کے زیادہ تعداد پر بھاری ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جس طرح آپ نے ابو بکر اور عمر کے بارے میں بھی کہا تھا کہ روایت کے معروف روایت ہے کہ ابو بکر آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ عمر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ان ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ اب تعداد میں زیادہ نیکیاں بظاہر کس کی آ رہی تھیں، لیکن آپ نے ابو بکر کی ایک نیکی کو ساری نیکیوں پر بھاری کر دی۔ تو صحابہ کرام کو جو اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب ان کو رہا ہے، اس قرب کے برابر کوئی دنیا کا اجر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کو کر دی۔ تو یہ جو آتا ہے نا کہ دوہرا اجر، تو دوہرے اجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ افضل ہو گیا، اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ اجر دوہرا مل گیا۔ تو بعض دفعہ ایک بندہ تصدیق اور ایمان، اس کو یقین اتنا ہو جاتا ہے اسلام پر کہ وہ دوہرے اجر سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے بعد آتی ہے، آخرہ دنیا کے بعد آتی ہے۔ اس سے مراد قبر، حشر اور حساب و کتاب، جنت جہنم، یہ سب کی سب چیزیں شامل ہیں۔ وبالآخرہ، اور آخرت کے ساتھ، ہم وہ لوگ، یہ جو ایمان لائے ہیں نا یہ لوگ، یوقنون، یہ یقین رکھتے ہیں، ان کا پورا یقین ہے آخرت کے ساتھ۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین شک کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ یقین ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ آخرت پر ان کا یقین ہے۔ آخرت کا ذکر اس لیے کر دیا کہ آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس بندے کا اس پر جتنا یقین کامل ہوگا اس کا عمل اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ انسان جس وقت عمل میں کمزور پڑتا ہے، در حقیقت اس کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جب بندے کا آخرت پر ایمان کامل اور یقین اس کا پختہ ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، پیش ہونا ہے، میرے سارے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو پھر اس کے عمل میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایمان والوں کی صفات ساری ذکر کرنے کے بعد آخر پہ آخرت کا ذکر کیا، اس لیے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان ساری چیزوں پر اس کو ابھارنے والی جو چیز ہوتی ہے نا وہ آخرت پر یقین ہوتا ہے، کیونکہ مومن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن حساب و کتاب ہے۔ اگر پیپر نہ رکھا جائے نا تو طالب علم محنت نہ کریں، اگر جزا اور سزا نہ ہو تو مسلمان نیکیاں نہ کریں۔ تو آخرت پر ان کا جتنا یقین کامل ہوگا، یہ نماز، ایمان بالغیب اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور یہ سب کی سب چیزیں اتنی ہی مضبوط ہو جائیں گی۔ اور اس کا آخر میں ذکر اس لیے کیا، کتابوں کا ذکر، قرآن کا ذکر پہلے کیا اور آخرت کا بعد میں کیا، اس لیے کہ آخرت پر ایمان بھی فائدہ اسی کو دے گا کہ جس نے قرآن مجید پر ایمان رکھا۔ اس میں ضمناً رد ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر، جو آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو رکھتے ہیں لیکن قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایمان کے بعد آخرت کے ایمان کا ذکر کیا، تو جس کا قرآن پر ایمان نہیں اس کو آخرت پر ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اور اس میں ایک اور اعتبار سے بھی ہے کہ اصل آخرت پر ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ پیچھے والی صفات پائی جاتی ہیں، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ اور قرآن اور پہلی کتابوں پر ایمان، یہ ہیں اصل مومن۔ یہ کیونکہ ان کے علاوہ بھی کئی لوگ دعوے دار ہیں، ویسے عام دنیا دار بھی کہتا ہے ہاں میں آخرت کو مانتا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں آخرت کو مانتا ہوں، یہودی عیسائی بھی کہتے ہیں ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو مذکورہ صفات کے علاوہ جو کوئی دعوے دار ہے آخرت پر ایمان کا وہ جھوٹا ہے۔ اصل آخرت پر ایمان اسی کا ہے کہ جس کا ان چیزوں پر ایمان ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو آخر پر ذکر کیا۔ وبالآخرۃ
ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان 4 آیات میں 3 آیات کے بلکہ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات ذکر کرنے کے بعد 5 صفات ذکر کرنے کے بعد ان کے انعام کا ذکر کیا۔ اولئک یہ لوگ یعنی یہ جو مذکورہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اعلی ہدن ہدایت پر ہیں۔ اعلی یہاں پر استعلاء کے معنی میں ہے، غلبہ کے معنی میں۔ عام طور پر کسی چیز کے اوپر غالب ہونے کے لیے، سوار ہونے کے لیے اعلیٰ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے ہدایت ان کی سواری بن چکی ہے اور یہ اس کے اوپر سوار ہو چکے ہیں۔ تو لوگ ہدایت تلاش کرتے ہیں، تو قرآن نے ہدایت کو اس انداز سے یہاں پر بیان کیا کہ جس میں 5 صفات پائی جائیں، وہ ایسے ہے کہ جیسے ہدایت اس کی سواری بن گئی۔ تو جس کی سواری ہدایت ہو جائے وہ بندہ بھٹک کیسے سکتا ہے؟ یہ ہدایت کے اوپر ہیں اور ہدایت ان کے نیچے سواری بن چکی ہے ان کی۔ اولئک علی ھدی، یہ لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی جانب سے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں ذاتی طور پر ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ہدایت جو ان کو ملی ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور ان کے رب کی جانب سے ان کو ملی ہے۔ اس میں تواضع، عاجزی، انکساری پیدا کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دوبارہ تاکید کے لیے کہا، اور یہی وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ہم بھی تاکید کے لیے اور المفلحون بھی اس میں مزید تاکید آ گئی، یعنی کہ یہ لوگ ہدایت پر بھی ہیں رب کی جانب سے، اور اصل فلاح پانے والے یہ لوگ ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں ہدایت کے، فلاح کے، کامیابی کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن اصل ہدایت کے دعوے دار، فلاح کے حقدار جو ہیں یہ لوگ ہیں۔ یہاں پر مفلح کس کو کہا جاتا ہے؟ جو جس چیز سے بھاگنا چاہتا تھا اس سے نجات پا گیا، اور جس مطلوب کو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا اسے اس نے حاصل کر لیا، یہ ہوتا ہے مفلح، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ ویسے عام طور پر فلاح کا لفظ قرآن مجید کے اندر کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ وہ کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ عارضی طور پر کامیابی کو فلاح نہیں کہتے، دائمی کامیابی، جس طرح قرآن کہتا ہے نا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ حالانکہ وقتی طور پر تو وہ کامیاب ہوتا ہے، وقتی طور پر تو وہ جس پر جادو کرتا ہے اسے پریشان کرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس نے فلاح نہیں پائی۔ کیوں؟ فلاح کہتے اس کامیابی کو ہیں کہ جس کے بعد زوال نہ ہو، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی اور قائم رہنے والی کامیابی ہو، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ تو یہ پہلی 5 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ہدایت والے لوگوں اور ان کے انعام کا ذکر کر دیا۔ دیکھیں پیچھے ہم نے اللہ سے رستہ مانگا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا رستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ سیدھا رستہ کہاں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اور اس کتاب سے رستہ کن کو ملے گا؟ تقوی والوں کو ملے گا۔ تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جن میں یہ 5 صفات پائی جائیں۔ اچھا جب 5 صفات آ جائیں، متقی بن گیا انسان، تو کیا ملے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں تک یہ ایمان والوں کا تذکرہ پورا ہوا۔ آگے انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ہم 2 آیات میں کفار کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو انشاءاللہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔